السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام تر طلباء بعافیت ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اور آج کے کلاس میں ایک بار پھر ہم 110 ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے۔ یہ ایم سی کیوز اس شخصیت کے مرتب کردہ ایم سی کیوز ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اردو پڑھائی۔ یقیناً میری مراد آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں پروفیسر علی اکبر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ گزشتہ 200 ایم سی کیوز کی طرح یہ 110 ایم سی کیوز بھی آپ ہی کے نصاب سے اخذ شدہ ایم سی کیوز ہے۔ تو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ایم سی کیوز کو۔ اس شاعر کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب کہا گیا۔ گزشتہ 200 ایم سی کیوز میں یہ ایم سی کیوز شامل تھا۔ یہاں ایگزیکٹ آنسر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ جدید اردو نثر کا بانی انہیں سمجھا جاتا ہے، آف کورس سر سید احمد خان۔ سبق فاقے کا روزہ اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ بیگمات کے آنسوں سے ماخوذ ہے اور سبق فاقے میں روزہ ان کے مصنف خواجہ حسن نظامی صاحب ہیں۔ نصاب میں شامل مضمون مجبوریاں اس صنف نثر سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ چونکہ ایک مزاح نگاری ہے تو اسی لیے یہاں ایگزیکٹ آنسر مزاح ہی ہوگا۔ نصاب میں شامل پیام لطیف کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا۔ یہ چونکہ شاہ عبد اللطیف بٹائی کا ایک لکھا ہوا کلام ایک نظم ہے اور ان کا ترجمہ آفاق صدیقی صاحب نے کیا۔ میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ زبان کا جوہر اسے کہا گیا، راسی۔ سبق تخلیق کائنات کے مصنف آفتاب حسن ہے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت در سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اس شعر میں یہ شعری خوبی موجود ہے، یہ چونکہ مطلع ہے۔ اسی طریقے سے اگلے ایم سی کیوز کی جانب بڑھیں گے۔ یادگار غالب کے مصنف ہیں۔ یادگار غالب چونکہ ایک سوانح نگاری ہے تو ان کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ساقی جاوید کا اصل نام سید شوکت علی ہے اور انہوں نے ہمارے نصاب میں ایک قومی نغمہ لکھا ہے، چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ اگلے ایم سی کیوز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس نظم میں ردیف قافیے اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی۔ نظم معرہ بکیلا کا تعلق اس ملک سے تھا، ایتھوپیا سے۔ شعر مکمل کیجئے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے۔ یہ چونکہ خواجہ میر درد کے غزلیات سے اخذ شدہ مطلع ہے تو اس کا مصرع اولا آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، یہ اس کا ایگزیکٹ آنسر ہوگا۔ نصاب میں شامل مشفق خواجہ کا خط ان کے نام ہے، خان محمد نیاز الدین خان کے نام ہے۔ مضمون ایک انار اور 100 بیمار میں طنز کیا گیا ہے عطائیوں پر، اور یہ تقریباً ابھی ہم نے 10-15 ایم سی کیوز ڈسکس کیے تو ان میں سے سارے کے سارے انہی گزشتہ 200 ایم سی کیوز میں سے شامل ہیں۔ بس چند ایم سی کیوز ایسے ہیں کہ جو گزشتہ 200 ایم سی کیوز میں شامل نہیں ہیں۔ ملکہ بلقیس کا محل اس کتاب سے ماخوذ ہے، عمان کے مہمان سے۔ بیگم کی بلی اس نوعیت کا ڈرامہ ہے، یہ چونکہ ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے۔ سبق آب حیات بنیادی طور پر ہے۔ لوک کہانی اور لوک کہانی کے بارے میں آپ تمام تر طلباء جانتے ہیں کہ لوک کہانی وہ کہانی ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے دادا پردادا سے، اپنے اسلاف سے، اپنے آباء و اجداد سے سنتے ہوئے آتے ہیں۔ بابا نور اس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے، بازار حیات سے۔ میر کی شاعری کا نمایاں ترین پہلو ہے تصوف، ان کو امام تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی وجہ شہرت اس قسم کی شاعری ہیں، وہ چونکہ عوامی شاعر تھے، روٹی نامہ، بنجارہ نامہ، اس طرح کی نظمیں وہ لکھا کرتے تھے۔ تنہا تنہا اور جانا جانا ان کے شعری مجموعے ہیں، احمد فراز صاحب۔
غزل اس زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ نظم سائیڈ ایفیکٹس کے شاعر ہیں انور مسعود صاحب، عصر حاضر کے بہترین مزاحیہ شاعر۔ نصاب میں شامل رباعیات میں شامل دوسری رباعی کے شاعر ہیں امجد حیدرآبادی۔ اردو نثر میں مرزا غالب کی وجہ شہرت، یہ صنف نثر ہے۔ شوکت تھانوی صاحب کا مضمون جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ خواہ کی لڑائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی صورت میں سورہ نمل میں موجود ہے۔ پینک دے جولی میں تو میرے گلے شاداب کو، ہاتھ پھیلائی ہوں دے دے میرے سہراب کو۔ مندر جبالہ شعر اس سبق میں شامل ہے۔ یہ چونکہ میدان جنگ ایک مکمل ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کے مصنف آغا حشر کاشمیری صاحب ہیں، تو میدان جنگ سے مندر جبالہ شعر اخذ شدہ ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار انہیں سمجھا جاتا ہے، منشی پریم چند کو، کہ جن کا اصل نام دنپت رائے تھا۔ اردو کا ولیم شیکسپیئر انہیں کہا جاتا ہے، آغا حشر کاشمیری کو۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اسے۔ نصاب میں شامل افتخار عارف کی نظم استغاثہ اس شعری مجموعے سے ماخوذ ہے، مہر دو نیم سے۔ رئیس المتغزلین انہیں کہا جاتا ہے حضرت موہانی صاحب کو، جبکہ یاد رکھے کہ شہنشاہ تغزل جو ہے وہ میر تقی میر کہلاتے ہیں۔ شعر مکمل کیجئے، کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے۔ یہ شعر چونکہ احمد فراز صاحب کا ہے اور اسی شعر کا مصرع ثانی ہے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا۔ افسانہ زیور کا ڈبہ کا مرکزی کردار چندر پرکاش ہے۔ مقالات سر سید سے یہ مضمون نصاب میں شامل ہے۔ قومی اتفاق، شاعر مزدور، گزشتہ کلاس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ احسان دانش کا لقب ہے۔ مسدس کے ہر بند میں مصروں کی تعداد اتنی ہوتی ہے 6۔ مسدس چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور 6 کو کہتے ہیں۔ اردو نثر میں غالب کی وجہ شہرت مکتوب نگاری، انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ عود ہندی، اردو معلیٰ اس صنف نثر کے مجموعے ہیں۔ خطوط، اس میں سارے کے سارے غالب کے خطوط شامل ہیں۔ ابن انشا کی بچوں کے لیے لکھی جانے والی نظموں کے مجموعے کا نام بلو کا بستہ۔ مرزا غالب نے اپنے خط میں اس شہر کو شہر خاموشہ کہا ہے، دلی کو۔ علامہ اقبال نے اپنے خط میں ان دو شعراء کے اشعار کو بطور تمثیل استعمال کیا ہے، غالب اور اکبر۔ دارالمصنفین اس شہر میں واقع ہے، اعظم گڑھ میں۔ خطوط میں مکتوبات میں اس شہر کا ذکر موجود ہے۔ نصاب میں شامل نعت میں شاعر نے اپنا پتہ اسے کہا ہے، باب جبریل، یہ ایگزیکٹ آنسر ہے۔ شعر میں کس بات کی ایسی وجہ بیان کرنا جو اصلی نہ ہو مگر حسن بیان کے سبب حقیقی معلوم ہو، یہ صنعت شاعری کے اصطلاح میں کہلاتی ہے صنعت حسن تعلیل۔ رونے پہ باندھ لے جو میری چشم تر، کیسی زمیں فلک پہ ہو پانی کمر کمر۔ اس میں صنعت مبالغہ موجود ہے کیونکہ بات کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ احسان دانش اس مقام پر پیدا ہوئے، کھندالہ۔ یادوں کی بارات اس مشہور شاعر کی آپ بیتی ہے، جوشم علی آبادی صاحب کی آپ بیتی ہے۔ یہ اردو شاعر کو دبستانی لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ اس شاعر کو دبستانی لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے، خواجہ حیدر علی آتش۔ اور میں نے آپ سے ڈسکس کیا بھی تھا کہ خواجہ حیدر علی آتش اس سال کے لیے امپورٹنٹ ہے، حصہ جیم کے لیے، کہ آپ نے خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری کی خصوصیات یا ان کی شاعری پر تبصرہ کرنا ہوگا۔ اردو کا پہلا قومی شاعر انہیں کہا جاتا ہے، مولانا حالی۔ اردو میں قومی شاعری کا آغاز اس نظم سے ہوا، مد و جزر اسلام سے ہوا۔ اردو تنقید کی پہلی کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری۔ اردو کا پہلا سوانح نگار انہیں کہا جاتا ہے، مولانا الطاف حسین حالی۔ وہ نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو شعری اصطلاح میں کہلاتی ہے۔ مخمس عربی کا لفظ ہے، خمس 5 کو کہتے ہیں۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کو کہتے ہیں۔ مرزا سلیم بہادر آخری مغل بادشاہ ابو ظفر بہادر شاہ کے رشتے میں یہ تھے، بائی تھے، دونوں کے درمیان بائی کا رشتہ تھا۔ امیر خسرو، بیدل مرزا غالب اور علامہ اقبال نے اردو کے علاوہ اس زبان میں بھی شعر کہے، فارسی میں، چونکہ اس زمانے میں فارسی
بولی بھی جاتی تھی، سمجھی بھی جاتی تھی۔ شاہ عبد اللطیف بٹائی کے سندھی کلام کا اردو میں ترجمہ کرنے والے مترجمین میں ان کی کوشش قابل قدر ہے اور تاریخی اہمیت کی ہے۔ شیخ ایاز صاحب، یہ ایم سی کیوز ہمارے مضمون سندھی شاعری کے تراجم سے اخذ شدہ ہے۔ بابا نور کا بیٹا اس ملک میں بم کے گولے کا شکار ہو چکا تھا، برما میں۔ آب حیات میں شہزادے کا نام مہران تھا۔ ڈرامہ میدان جنگ میں سہراب نے اپنی والدہ کا نام یہ بتایا، تہمینہ۔ استعارہ کے لغوی معنی ہے مستعار لینا، ادھار لینا۔ قطع کم از کم اتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، 2 اشعار پر۔ چلنا وہ بادلوں کا زمیں چوم چوم کر، اور اٹھنا آسماں کی طرف جھوم جھوم کر۔ مندرجہ بالا شعر میں یہ شعر خوبی موجود ہے، حسن تعلیل۔ جب کسی شعر میں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے تو اسے شعری اصطلاح میں کہا جاتا ہے مبالغہ، ہائپربولنگ۔ مثنوی زبان کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اقبال عظیم کی وجہ شہرت، نعتیہ شاعری۔ جھنڈیر نام ہے قبیلے کا۔ نصاب میں شامل علامہ اقبال کے خط میں ان کے شعری مجموعے کی تکمیل کا تذکرہ موجود ہے، رموز بے خودی۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد تھا۔ نصاب میں شامل مضمون ایک انار و صد بیمار اس مجموعے سے ماخوذ ہے۔ خمار گندم سے ابن انشا کتاب ہے۔ مجبوریاں اس صنف نثر سے تعلق رکھتا ہے، مزاح نگاری سے۔ مجموعہ پرواز سے یہ مضمون نصاب میں شامل کیا گیا ہے، مجبوریاں۔ شاعر اعظم اس شاعر کو کہا جاتا ہے، جوش ملی آبادی صاحب کو۔ آب حیات کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا، ناہید اختر سومرو صاحبہ نے۔ شعر مکمل کیجئے، فطرت کا سرورد ازلی اس کے ارادے، آہنگ میں یکتا صفت سور رحمان۔ اقبال کے لکھے ہوئے نظم سے اخذ شدہ ایک شعر ہے۔ چاند میری زمیں پھول میرا وطن، اس مصرعے میں چاند اور پھول ہیں، استعارے، مستعار لینا، ادھار لینا۔ میر تقی میر کے اتنے دیوان ہیں، 6 دیوان ہیں۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہیں تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ مندرجہ بالا شعر کے مصروں میں یہ رمز وقت استعمال ہوگی، سوالیہ۔ سرتاج الشعراء میر تقی میر کا لقب ہے، تمام تر شعراء کے سرتاج۔ اردو میں سوانح نگاری کا آغاز انہوں نے کیا، مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے۔ نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات انہیں دیے گئے، مرزا اسد اللہ خان غالب کو مغلیہ سلطنت کے دور میں۔ علامہ اقبال اس شاعر سے اپنے کلام پر اصلاح لیتے تھے، داغ دہلوی سے۔ دہلی سلطنت کے، مغل سلطنت کے ایک اعلیٰ اور ذوق کے شاعر تھے، اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ مولانا حسرت موہانی کا اصل نام فضل الحسن تھا۔ اردو زبان میں صحیح معنوں میں پہلی بار انہوں نے مضمون لکھا، سر سید احمد خان۔ مستنصر حسین تارل کی اصل وجہ شہرت یہ صنف نثر ہے، وہ چونکہ سفر نامے لکھتے ہیں، اور اسی طرح خواب و خیال ان کا افسانوی مجموعہ ہے منشی پریم چند کا۔ ظلمت و نور میں فریق ابھی مشکل ہے، رات سو رنگ بدلتی ہے سحر ہونے تک۔ مندرجہ بالا شعر میں یہ شعری خوبی موجود ہے، صنعت تضاد، سحر اور رات موجود ہے۔ سرسر کی زد میں آئے ہوئے بام و در کو دیکھ، کیسی ہوائیں کیسا نگر سرد کر گئیں۔ مندرجہ بالا شعر کے خالق منیر نیازی صاحب ہیں۔ مجدد غزل اور مسیحائے غزل سید الاحرار اور شاعر رنگی نوا انہیں کہا جاتا ہے، مولانا حسرت موہانی صاحب کو۔ جوش ملی آبادی کو سمجھا جاتا ہے شاعر شباب و شاعر انقلاب۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کا یہ مضمون نصاب میں شامل ہے، کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں۔ ڈرامہ اس زبان سے وجود میں آیا، یونانی زبان سے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ اسے کہا جاتا ہے اندر سبا۔ سبق فاقے میں روزہ میں گویے کا نام تھا نتن خان، جو گانا گاتا تھا۔ اسے دشوار فن سمجھا جاتا ہے، ترجمہ نگاری۔ میدان جنگ اس مشہور ڈرامے کا حصہ ہے، رستم و سہراب۔ تمثیلچہ کے معنی ہے بہت مختصر ڈرامہ۔ جینا دو بر کرنا قواعد کے اعتبار سے ایک محاورہ ہے۔ مصنف نے ترکی نادیہ کو ان ناموں سے بھی پکارا، بندریہ اور گلہری۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو شاہی لباس عطا کیا۔ ہدہد مضمون خواہ مخواہ کی لڑائی اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ لاہوریات مرثیے کے اتنے حصے ہوتے ہیں 8۔ یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر بنیادی طور پر اس صنف شاعری کا حصہ ہے مرثیے کا نظم۔ یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر مرثیے کا یہ حصہ ہے۔ چہرہ نظم داستان تیاری میں باغ کی اس مشہور مثنوی سے ماخوذ ہے۔ سحر البیان اور اس کی مکمل داستان ہم نے گزشتہ کلاس میں ڈسکس کی تھی کہ اس میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس کے پاس تمام تر دولت، تمام تر چیزیں زندگی گزارنے کے لیے موجود تھی، صرف وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں تھا، اور پھر بادشاہ نے اپنے ہونے والے شہزادے کے لیے جو باغ تیار کیا، سارا کا سارا اسی باغ کا ذکر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے کلاس میں ملتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کروں گا کہ انگلش کے تمام تر بک کے تمام تر MCQs 10 چیپٹروں سے اور پوم سیکشن سے اور ایز ویل ایز وتھ ڈرامہ سیکشن میں سالو کر کے آپ تمام تر اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو وہ اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سو پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ آلسو شیئر وتھ یور فرینڈس۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔